بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے، کتاب البیوع، فصل رابع ہے، خیار عیب۔ سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم خرید و فروخت سے متعلقہ چند اہم مسائل کو پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَإِذَا قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَخَاتَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِثَمَنٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله ثم اطلع على عيبه لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال يرجع بنقصان العيب ومن باع عبدا فباعه ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه الأول وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده على بائعه الأول ومن اشترى عبدا وشرط البائع البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب جملة العجوب ولم يعدها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور جب مشتری نے کپڑے کو کاٹ دیا اور اسے سی دیا یا اسے رنگ دیا یا اس نے ستو کو گھی میں ملا دیا، پھر وہ مطلع ہوا کسی عیب پر تو رجوع کرے گا اس کی وجہ سے کمی کا، اور بائی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بعینہ ہی اسی چیز کو واپس لے لے۔ اور جس شخص نے غلام خریدا پھر اس کو آزاد کر دیا یا غلام اس مشتری کے پاس مر گیا، پھر وہ مطلع ہوا کسی عیب پر تو وہ رجوع کرے گا اس میں کمی کا۔ اور اگر مشتری نے غلام کو قتل کر دیا یا کھانا تھا مشتری نے اس کو کھا لیا، پھر وہ مطلع ہوا کسی عیبدار چیز پر تو وہ رجوع نہیں کرے گا اس چیز کی وجہ سے کسی چیز کا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، اور صاحبین نے فرمایا عیب کی وجہ سے جو کمی آئی ہے اس کا رجوع کر لے گا۔ اور جس شخص نے غلام بیچا اس نے پھر آگے بیچ دیا، پھر اس پر واپس کر دیا گیا کسی عیب کی وجہ سے، تو اگر تو اس نے غلام کو قبول کیا ہو قضائے قاضی کی وجہ سے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو واپس لوٹا دے پہلے بیچنے والے پر، اور اگر اس نے قبول کیا ہو بغیر قضائے قاضی کے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس لوٹا دے پہلے بیچنے والے پر۔ اور جس شخص نے غلام خریدا اور بائی نے شرط لگا دی ہر قسم کے عیوب سے بری ہونے کی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عیب کی وجہ سے اس کو واپس لوٹائے، تمام عیوب کو اگرچہ اس نے شمار نہ کیا ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ مشتری نے کپڑا خریدا اور کپڑا خریدنے کے بعد اس کو کاٹ کے اس کو سی لیا، اس کا سوٹ بنا لیا، یا اسی طریقے سے اس نے کپڑا خریدا تھا، کوڑا کپڑا خریدا تھا، بعد میں اس کو رنگوا لیا، یا اسی طریقے سے اس نے ستو خریدا تھا، ستو کو اس نے گھی کے اندر ملا دیا۔ اب اس کو بعد میں اس کپڑے میں یا اس ستو میں کسی عیب کا پتہ چلا، وہ عیب جو بائی کے پاس تھا، تو اب یہ جو مشتری ہے اس عیب کی وجہ سے یہ والی جو چیز ہے یہ بائی کو واپس نہیں کر سکتا ہے۔ واپس کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر مبیع میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اب وہ کپڑا ہے، کپڑے کو چونکہ سل کر سوٹ تیار ہو چکا ہے، یا اسی طریقے سے ستو ہے، ستو اب گھی کے اندر مکس ہو چکا ہے، اور یہ اضافہ ایسے ہے جس کو اس اصل مبیع سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اب اگر یہی عیبدار چیز بائی کو واپس لوٹاتا ہے یا پھر بائی اسی عیبدار چیز کو بعینہ ہی واپس لیتا ہے تو اس میں پھر سود کا وہ اندیشہ ہے، کیونکہ جب اس نے چیز دی تھی تو چیز کمی تھی، جب واپس لے رہا ہے تو اضافے کے ساتھ واپس لے رہا ہے، تو چونکہ اس میں سود کا ایک شائبہ ہے لہذا یہ والی چیز واپس تو نہیں کر سکتا ہے، البتہ اس عیب کی وجہ سے جو چیز کے اندر قیمت میں کمی واقع ہونی تھی اس کمی کا بائی سے رجوع کر لے گا۔ مثال کے طور پہ اس نے کپڑے کا ایک سوٹ لیا تھا 1200 کا، اب 1200 کا اس نے سوٹ لیا، سوٹ لے کر اس نے سلوا لیا، اب سلوانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ کپڑا تو ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے، خرابی ہے۔ اب وہ جو عیب ہے وہ عیب ایسے تھا کہ وہ اس عیب دار سوٹ کی قیمت، ان سلے ہوئے سوٹ کی قیمت 1200 نہیں بنتی بلکہ 800 بنتی ہے۔ اب یہ جو مشتری ہے یہ سلا ہوا سوٹ تو بائی کو واپس نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو 400 روپے جو قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے اس عیب کی وجہ سے یہ 400 روپے بائی سے واپس وصول کر لے گا۔ یا اسی طریقے سے اس نے ستو لیا تھا، مثال کے طور پر اس نے 1 کلو ستو لیا 200 روپے کا، اب اس نے ستو کو گھی کے اندر ملا لیا، تو اب یہاں پر دیکھیں یا اس نے ستو کو پانی کے اندر ملا دیا اور اس کے اندر گڑ وغیرہ ڈال دیا، بعد میں پتہ چلا کہ ستو تو صحیح نہیں تھا، پرانا ستو تھا اور اس کے اندر کوئی عیب معلوم ہو گیا، اس عیب کی وجہ سے جو ستو کی اصل قیمت ہے وہ 150 روپے بنتی ہے، 200 نہیں بنتی ہے، تو جو 50 روپے کا فرق آ رہا ہے عیب کی وجہ سے یہ مشتری اس بائی سے واپس لے گا، لیکن یہ جو ستو جس کو اس نے گھی کے اندر شامل کر دی یہ اس کو واپس نہیں لوٹا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، اب اضافہ ہوگا تو اس کے اندر سود کا خدشہ اور اندیشہ ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ جب مشتری نے کپڑے کو کاٹ دیا اور اس کو سی دیا یا اس کو رنگ دیا یا اس نے ستو کو لتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ملا دیا اس نے ستو کو گھی کے ساتھ، پھر وہ مطلع ہوا کسی عیب پر
تو وہ رجوع کر لے گا اس عیب کی وجہ سے جو مبیع کی قیمت میں کمی ہوتی ہے، اس کمی کا وہ رجوع کر لے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دی ہیں۔ اور بائی کے لیے یہ والی بات جائز نہیں ہے کہ وہ مبیع چیز کو بینی ہی واپس وصول کر لے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، مشتری نے، خریدار نے غلام خریدا تھا، غلام خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا، یا اسی طریقے سے غلام خریدا تھا، غلام خریدنے کے بعد وہ غلام تھا وہ مر گیا مشتری کے پاس، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو غلام ہے، غلام کے اندر تو عیب تھا اور یہ عیب مجھے بائی نے نہیں بتایا تھا، تو اس عیب کی وجہ سے جو قیمت کے اندر کمی ہوتی ہے وہ کمی کا یہ بائی سے واپس لے لے گا۔ غلام تو واپس کر نہیں سکتا کیونکہ غلام آزاد ہو چکا ہے، یا دوسری صورت میں غلام مر چکا ہے، تو یہ اب مبیع واپس تو کیا نہیں جا سکتا ہے، لہذا قیمت میں جو کمی آئے گی وہ کمی کا جو فرق آئے گا وہ فرق وہ بائی سے واپس لے لے گا۔ مثال کے طور پہ غلام لیا تھا 500 کا، بعد میں پتہ چلا کہ غلام جو ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت 500 نہیں بنتی بلکہ 400 بنتی ہے، تو اب وہ غلام جب مر چکا ہے تو جو 100 روپے کا ڈیفرنس ہے، یہ 100 روپے وہ بائی سے واپس وصول کر لے گا۔ یا اسی طریقے سے غلام کو اس نے آزاد کر دیا ہے تو جو 100 روپے کا فرق آ رہا ہے، یہ 100 روپے کا فرق یہ بائی سے واپس وصول کر لے گا۔ یہی بتایا کہ جس نے غلام خریدا اس کو آزاد کر دیا، یا وہ غلام مشتری کے پاس مر گیا، پھر وہ کسی عیب پر مطلع ہوا، رجع بنقصانی ہی، تو وہ بائی سے رجوع کرے گا اس نقصان کا، اس نقصان کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئے گی اس کمی کا یہ رجوع کرے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، فَإِن قَتَلَ الْمُشْتَرِيَ الْعَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَيْبِهِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ۔ مشتری نے غلام خریدا تھا، غلام خریدنے کے بعد اس کو قتل کر دیا، یا اسی طریقے سے مشتری نے کوئی کھانے پینے کی چیز خریدی تھی اور پھر اس کو کھا لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو چیز تھی اس کے اندر عیب تھا، تو اس عیب کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آتی ہے، آیا یہ قیمت میں کمی یہ بائع سے وصول کرے گا یا وصول نہیں کرے گا، تو اس میں امام صاحب کو اور صاحبین کے اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک وصول نہیں کرے گا اور صاحبین کے نزدیک وصول کرے گا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے فعل سے غلام کو قتل کیا ہے یا اس نے اپنے فعل سے کھانے کو کھا لیا ہے، تو اب جو اس کو حق حاصل ہونا تھا خیار عیب کی وجہ سے مبیع کو واپس لوٹانے کا، یہ حق ختم ہوا ہے مشتری کے اپنے فعل کی وجہ سے۔ تو جب مشتری کے اپنے فعل کی وجہ سے یہ والا حق ختم ہوا ہے، تو لہذا جو قیمت کے اندر کمی ہے وہ بھی نقصان جو ہے وہ واپس لینے کا بھی مشتری کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو نقصان ہے، جو کمی ہے، وہ مشتری واپس وصول کر سکتا ہے، کیونکہ مشتری کو تو اس عیب کا علم نہیں تھا کہ مبیع کے اندر عیب تھا، اور مشتری نہ ہی اس عیب پر راضی تھا، تو لہذا مشتری کے اوپر اس عیب کے نقصان کی چٹی ڈالنا یہ درست نہیں ہے، لہذا مشتری وہ بائع سے وہ جو فرق ہے نقصان کی وجہ سے وہ واپس وصول کر لے گا، کیونکہ مبیع تو اب ختم ہو چکی ہے، مبیع تو واپس نہیں کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اگر مشتری نے قتل کر دیا غلام کو، یا وہ جو مبیع تھا وہ کھانا تھا، مشتری نے اس کھانے کو کھا لیا، اکلا کا فاعل مشتری ہے اور ہو ضمیر جو ہے یہ اس طعام کی طرف لوٹ رہی ہے، پھر وہ مطلع ہوا اس مبیع پر کسی عیب پر، تو وہ رجوع نہیں کرے گا کسی چیز کا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عیب کی وجہ سے جو کمی آئی ہے اس کا رجوع کر لے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ دیکھیں، مسئلے سے پہلے ہم اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ زید نے غلام بیچا خالد کو، اور خالد نے آگے وہ والا غلام بیچ دیا مجیب کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں 3 بندے ہیں، ایک زائد ہے، اس کو کہیں گے بائی اول، اور یہ خالد ہے، اس کو کہیں گے بائی ثانی، اور یہ جو مجیب ہے، مجیب کو کہیں گے مشتری ثانی۔ یہ جو خالد ہے یہ مشتری اول بھی ہے، مشتری اول کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے زید سے غلام خریدا ہے، اور یہ بائی ثانی بھی ہے۔ بائی ثانی کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے مجیب کو غلام بیچا ہے، اور یہ جو مجیب ہے یہ مشتری ثانی ہے، کیونکہ پہلا مشتری تو خالد ہے، دوسرا مشتری یہ مجیب ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ مجیب ہے، مجیب کے پاس سے پتہ چلا کہ یہ جو غلام ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے مجیب نے یہ والا غلام خالد کو واپس کر دیا، یعنی جو بائی ثانی ہے اس کو وہ غلام واپس کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھا یہ جائے گا کہ یہ جو غلام واپس ہوا ہے یہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے واپس ہوا ہے یا پھر قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی واپس ہوا ہے۔ اگر تو یہ تھا
کہ یہ جو مجیب تھا اس نے غلام خالد کو واپس کرنا چاہا اور خالد نے غلام لینے سے انکار کر دیا، اور خالد نے کہا کہ یہ والا جو عیب ہے میرے پاس پیدا نہیں ہوا ہے، اور یہ فیصلہ چلا گیا قاضی کی عدالت میں، اور قاضی نے حقائق اور واقعات کی روشنی میں یہ والا فیصلہ کر دیا کہ یہ جو غلام ہے یہ اس کے اندر عیب خالد کے پاس ہی پیدا ہوا تھا، تو پھر اس نے وہ جو غلام ہے وہ اس نے واپس لوٹا دیا خالد کو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں جو خالد کو غلام ملا ہے وہ قضائے قاضی کی وجہ سے ملا ہے، قاضی کے فیصلے کی وجہ سے ملا ہے۔ اب وہ جو عیب تھا وہ اصل میں عیب بھی خالد کے پاس نہیں پیدا ہوا تھا، وہ زید کے پاس پیدا ہوا تھا۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں اگر تو خالد نے غلام لیا تھا قضائے قاضی کی وجہ سے، تو یہ جو خالد ہے یہ اسی غلام کو بائے اول زید کو واپس کر سکتا ہے، اور اگر خالد نے غلام لیا تھا قضائے قاضی کے بغیر ہی، یعنی مجیب کے پاس غلام پہنچا تھا، غلام کے اندر عیب تھا، مجیب نے خالد کو کہا کہ بھئی اس غلام کے اندر عیب ہے، خالد نے کہا ٹھیک ہے مجھے واپس کر دیں۔ اب خالد نے قاضی کی عدالت کے فیصلے کے بغیر ہی مجیب سے غلام واپس کر لیا ہے، وصول کر لیا ہے، تو یہ جو خالد ہے یہ اس غلام کو واپس زید کو نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں وَمَن بَاعَ عَبْدًا، جس نے غلام بیچا، مثال کے طور پہ زید نے بیچا، فَبَاعَهُ، اس نے آگے بیچ دیا، زید نے بیچا تھا خالد کو، خالد نے ہو اسی غلام کو، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے عبد غلام کی طرف، اسی غلام کو اس نے آگے بیچ دیا۔ ثم رد علیہ، پھر اس غلام کو ردہ واپس لوٹا دیا گیا، علیہ اس پر کس پر؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے خالد کی طرف، یعنی جو بائے ثانی ہے اس پر اسی غلام کو واپس لوٹا دیا گیا کسی عیب کی وجہ سے۔ فَإِن قَبِلَهُ، اگر تو قبول کیا ہو اس نے اس کو، کس نے کس کو قبول کیا؟ یہ جو قابلہ کا جو فائل ہے وہ بائے ثانی ہے، یعنی بائے ثانی اور مشتری اول، مثال کے طور پہ خالد ہے، اس کو قبول کیا، کس کو؟ اس غلام کو قبول کیا، بقضاء القاضی، قضائے قاضی کی وجہ سے، فَلَهُ، تو اس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے جائز ہے؟ اس بائے ثانی کے لیے، یعنی خالد کے لیے جائز ہے، ان یردہ، یہ کہ وہ لوٹا دے، کس کو لوٹا دے؟ اس غلام کو لوٹا دے، علی بائعہ الاول، یردہ کا فائل یہ خالد ہے یعنی مشتری ثانی، اور ہو ضمیر جو ہے غلام کی طرف لوٹ رہی ہے علی بائع الاول، پہلے بائع کے اوپر، یعنی زید کو واپس لوٹا دے۔ وَإِن قَبِلَهُ، اور اگر اس نے اس کو قبول کیا ہو، کس نے کس کو قبول کیا ہو؟ قابلہ کا فائل مشتری، جو مشتری اول ہے، مشتری اول اور بائع ثانی خالد ہے، اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے غلام کی طرف، اگر تو خالد نے اس غلام کو قبول کیا ہو بغیر قضائے قاضی کے، فَلَيْسَ لَهُ، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، کس کے لیے؟ اسی بائع ثانی خالد کے لیے، ان یردہ، یہ کہ وہ لوٹا دے۔ یردہ کا جو فائل ہے یہ فائل بھی خالد ہی بن رہا ہے، خالد اس کو نہیں لوٹا سکتا ہے، اور ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے غلام کی طرف، خالد اس غلام کو نہیں لوٹا سکتا ہے علی بائعہ الاول، اس کے پہلے بیچنے کی طرف، پہلے بیچنے والا کون ہے؟ وہ زید ہے۔ تو یہ ہو گیا مسئلہ کہ اگر قضائے قاضی کے ساتھ واپس ہوا ہے تو پھر تو وہ پہلے جو بائع ہے اس کو واپس لوٹا سکتا ہے، اگر قضائے قاضی کے بغیر واپس ہوا ہے تو پہلے بائع کو واپس نہیں لوٹا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب یہاں پر آپ نے اس کی وجہ سمجھنی ہے۔ دیکھیے وجہ یہاں پر یہ ہے کہ جب قضائے قاضی ہوا، قاضی نے فیصلہ کیا، تو قضائے قاضی کی وجہ سے جو بیع ہوئی تھی خالد اور مجیب کے درمیان، یہ بیع گویا کہ بالکل ہی ختم ہوگی، ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ یہ بیع ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ بیع ہوئی ہی نہیں ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اصل بیع وہی ہوئی ہے جو زید نے خالد کے ساتھ کی ہے، تو لہذا خالد اس غلام کو زید کو واپس لوٹا سکتا ہے، اور اگر خالد نے اس غلام کو قضائے قاضی کے بغیر قبول کر لیا، یعنی قاضی کے فیصلے کے بغیر قبول کیا ہے، تو گویا کہ خالد اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ یہ والا جو عیب ہے یہ میرے پاس ہوا ہے۔ تو جب خالد اس عیب کے ساتھ اس مبیع کو قبول کرنے پر راضی ہو چکا ہے تو لہذا خالد اسی غلام کو واپس زید کو نہیں لوٹا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، ایک آدمی نے غلام خریدا اور بیچنے والے نے یہ شرط لگا دی کہ میں یہ غلام تو آپ کو بیچ رہا ہوں اور میں اس کے تمام قسم کے عیب سے بری ہوں، آپ لے جائیں، اس کے بعد جو بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا وہ آپ کا ہے، وہ میں واپس نہیں لوں گا۔ تو اس کے بعد اگر اس میں کوئی عیب نکل آتا ہے تو پھر مشتری اس عیب کی وجہ سے اس غلام کو واپس بائع کو نہیں لوٹا سکتا ہے، کیونکہ بائع نے اپنے آپ کو تمام عیوبات سے بری کر دیا ہے، چاہے اس نے تمام عیوبات کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ غلام مشتری کا ہی ہوگا، مشتری اس عیب کی وجہ سے اس غلام کو واپس بائع کو نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا، وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا، جس نے غلام خریدا، وَشَرَطَ الْبَائِعِ الْبَرَاءَ، اور بائع نے شرط لگا دی ہر عیب سے بری ہونے کی، فَلَيْسَ لَهُ، تو جائز نہیں ہے اس کے لیے، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے مشتری کے لیے، مشتری کے لیے جائز نہیں ہے، ان یردہ، یہ کہ وہ لوٹا دے، یردہ میں جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ بھی مشتری کی طرف لوٹ رہا ہے،
اور ہو ضمیر جو ہے اس غلام کی طرح لوٹ رہی ہے، وہ اس غلام کو نہیں لوٹا سکتا ہے کسی عیب کی وجہ سے۔ تمام عیوب کو ولم یودہا اگرچہ اس بائی نے شمار نہ کیا ہو، شمار کیا ہے یا شمار نہیں کیا ہے، دونوں صورتوں کے اندر وہ غلام مشتری کا ہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خیار عیب والی جو فصل ہے وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اب جو بے فاسد ہے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔